اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہم نے ان نسلوں کے بعد تمہیں روئے زمین پر ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو، اور جب انہیں ہماری آیات بینات یعنی واضح آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ مرنے کے بعد ہماری بارگاہ میں حاضری کی توقع نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں رد و بدل کر دو۔ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کچھ رد و بدل کر دوں، میں تو بس اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے رسول کہہ دیجئے اگر خدا چاہتا تو میں تمہیں قرآن پڑھ کر نہ سناتا اور نہ ہی وہ تمہیں اس پر مطلع فرماتا، آخر میں تو اس سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹا افطرا باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ یقیناً مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں اور نہ فائدہ، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے رسول تم کہو کیا تم اللہ کو اس چیز کی اطلاع دیتے ہو جو خود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے اس کی ذات اور بلند و بالا ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور ابتدا میں سب انسان ایک ہی امت تھے یعنی دین فطرت پر تھے، پھر آپس میں اختلاف کیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک طے شدہ بات نہ ہوتی کہ اعمال کی سزا و جزا آخرت میں ہوگی تو جن باتوں میں یہ لوگ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی مطلوبہ کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ کہہ دیجئے کہ غیب کا علم اللہ سے مخصوص ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اور جب ہم لوگوں کو تکلیف اور دکھ کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہماری آیتوں میں چال بازی و ہیلہ سازی کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ترتیب و ترکیب میں تم سے زیادہ تیز ہے، بے شک ہمارے فرستادہ یعنی فرشتے تمہاری سب چال بازیاں اور مکاریاں برابر لکھتے جا رہے ہیں۔ وہ خدا وہی ہے جو تمہیں خشکی و تری میں سیر و سفر کراتا ہے یہاں تک جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، اور وہ موافق ہوا کے مطابق مسافروں کو لے کر چلتی ہیں اور وہ خوش و خرم ہوتے ہیں، تو پھر اچانک باد مخالف کا تھپیڑا آ جاتا ہے اور ہر طرف سے موجیں اٹھتی چلی جاتی ہیں اور وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہم بالکل گر گئے ہیں اور زندہ بچنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ تو اس وقت دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے یعنی بڑے اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہوں گے۔ اور جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو اپنا سب عہد و پیمان بھول کر زمین میں ناحق بغاوت و سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو تمہاری اس بغاوت کا وبال تو خود تمہاری ہی جانوں پر پڑ رہا ہے، یہ چند روزہ زندگی کے مزے ہیں سو لوٹ لو، پھر تمہاری بازگشت ہماری ہی طرف ہے، اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ دنیاوی زندگی کی مثال تو اس پانی جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا اور زمین سے وہ نباتات پیدا ہوئیں جن کو انسان اور مویشی سب کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین اپنی زیب و زینت کو لے چکی اور فصل کے سبزہ زار سے آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ انہیں اس فصل پر قابو حاصل ہے یعنی جب چاہیں گے کاٹیں گے، تو ایک دم رات یا دن کو ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے اس طرح بیخ و بند یعنی جڑ سے کاٹ کر رکھ دیا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ ہم غور و فکر کرنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر اپنی آیتیں پیش کرتے ہیں۔